السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فطرانہ کتنا دیں؟ 150 روپے دینا ہے۔ اور کب دیں؟ جس سال رمضان کا روزہ فرض ہوا اسی سال صدقۃ الفطر بھی فرض ہوا ہے۔ وہ سن 2 ہجری ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ قرآن سے دلیل کیا ہے؟ قد افلح من تزکا، بے شک اس نے فلاح پائی جو پاک ہو گیا۔ سنت سے دلیل کیا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکوٰۃ الفطر من رمضان علی کل نفس من المسلمین۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 984 نمبر۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے صدقہ فطر کو مسلمانوں میں سے ہر نفس پر فرض کیا۔ امام ابن منذر رحمہ اللہ اس کی فرضیت پہ اجماع نقل کیا ہے۔ صدقۃ الفطر زکوٰۃ الفطر کو صدقۃ البدن اور زکوٰۃ نفس بھی کہا جاتا ہے۔ عام اردو بول چال میں فطرہ یا فطرانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اس کو۔ فطرانے کی حکمت کیا ہے؟ روزے دار کی پاکی۔ روزے کی حالت میں روزے دار سے ہونے والی غلطیوں سے پاک ہونے کے لیے فطرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ مساکین کا کھانا ہے جی۔ عید کے دن جہاں مالدار لوگ خوشی منائیں، وہیں اپنی خوشی میں شامل کرنے کے لیے ان کے ذمے غربا مساکین کو فطرانہ ادا کرنا ہے، تاکہ وہ بھی مسلمانوں کی عید کی خوشی میں برابر کے شریک ہو سکیں۔ اور اسی طرح فطرانے کی 3 شرائطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ فطرانے کے لیے نصاب کا مالک ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اس کے پاس عید کی رات اور اس دن اپنے اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے سے زائد خوراک ہو تو مسکینوں کو صدقہ کر دے۔ تیسری شرط فطرانے کا واجبی وقت ہونا ہے، جو عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز کے وقت تک ہے۔ صدقۃ الفطر اس کے مسائل میں یہ بات میں ڈسکس کر دوں، کن کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ رمضان کے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا گیا 1 سا جو یا کھجور کا، جو ہر مسلمان غلام ہو، مرد عورت چھوٹے بڑے مسلمان پر واجب ہے۔ اس لیے ہر مسلمان خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، آزاد ہو یا غلام، مرد ہو یا عورت، ان کی طرف سے فطرہ نکالنا ان کے سرپرست کے ذمے واجب ہے۔ یتیم اور مجنون کے پاس مال ہو تو ان کی طرف سے بھی صدقہ نکالا جائے۔ پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے فطرانہ واجب نہیں ہے، مگر کوئی بطور استحباب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ میت کی طرف سے فطرانہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر میت نے وقت وجوب عید کا چاند نکلنے سے عید کی نماز تک کو پا لیا تو ان کی طرف سے فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ نوکر یا نوکرانی کا فطرانہ خود ان کے ذمے ہے، اگر ان کا مالک ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ فطرانے میں کیا دیا جائے؟ جس ملک میں جو چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہے اسے فطرے کے طور پر دے سکتے ہیں۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، رمضان کے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا 1 سا جو کھجور، اور اسی طرح غلام، آزاد، مرد اور سب پر اس کو واجب کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھجور، منقہ، پنیر بطور غذا استعمال ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں عام طور سے چاول، گیہوں، چنا، جو، مکی، باجرہ، جوار وغیرہ اجناس سے کھاتے ہیں اور وہ ہمارے ملک میں ہے، لہٰذا ہم ان میں سے فطرانہ نکالیں گے۔ جو ہمارے ایریے میں، ہمارے ملک کے اندر جو چیز استعمال کی جاتی ہے ہم اس میں سے فطرانہ جو ہے وہ دیں گے۔ فطرانے کی مقدار 1 سا ہے۔ 1 سا 4 مد ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو آسان سمجھانے کے لیے یہ ہے کہ 2.5 کلو گندم جو ہے یہ اس کی پیمنٹ بنتی ہے 150 روپے۔ 150 روپے ہم نے اللہ کے راستے میں دینا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے فطرانہ 8 قسم کے لوگ ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جو مصارف زکوٰۃ ہیں، جن کو زکوٰۃ لگتی ہے،
ان ہی لوگوں کو صدقۃ الفطر دینا ضروری ہوگا۔ وہ 8 قسم کے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ڈسکس کیے جائیں گے نیکسٹ ٹائم پہ۔ بات یہاں جو سمجھانے والی ہے کہ فطرانہ کب دیں۔ یہ تو تھا فطرانہ کتنا دیں اور کس چیز سے دیں اور کون کون سے بندے دیں گے، اور اب بات ہے فطرانہ جو ہے یہ کب دینا ہے۔ فطرانے کا جو صحیح وقت ہے وہ 2 وقت ہیں، ایک وقت وجوب اور ایک وقت جواز۔ اور وقت وجوب کیا ہے؟ عید کا چاند نظر آنے سے عید کی نماز تک اس درمیان کسی وقت مستحق کو فطرانہ دے دے۔ وقت جواز وہ کیا چیز ہے؟ عید سے 1-2 دن پہلے فطرانہ دینا جائز ہے، یہ بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے۔ تو یہ تھا اس کا وقت جو کہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیا۔ فطرانہ جو ہے اس کے متعلق آپ نے باتیں جو ہیں یہ سماعت کر لی ہیں، اس لیے ناظرین ہم نے اس کو آگے بھی شیئر کرنا ہے تاکہ اور لوگوں کو پتہ چل جائے۔ اس میں نے ساری باتیں کر دی ہیں، فطرانہ کس چیز کا دیں، کب دیں، کس کو دیں، کون کون سے لوگ، حتیٰ کہ میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ماں کے پیٹ کے اندر اگر بچہ ہے تو بچے کی طرف سے اگر دے دے تو بہتر ہے، ورنہ اس بچے پہ فطرانہ واجب نہیں ہے۔ اور اسی طرح نوکر اور نوکریانی وہ خود دیں گے، مالک دے دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو منقہ، پنیر، یہ عرب کے کھانے تھے، وہ لوگ کھاتے تھے، وہ اپنے حساب سے دیتے تھے، ہم نے اپنے حساب سے دینا ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یا انگلینڈ میں رہتے ہیں یا امریکہ میں رہتے ہیں یا کسی کنٹری کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، تو ہم نے اس ملک کی خوراک کے حساب سے اللہ کے راستے کے اندر فطرانہ وہی 2.5 کلو پیمائش ہوگی اس کی، 2.5 کلو اس کا پیمانہ زیادہ بھی کیا ہے، بعض علماء کرام نے 3 کلو بھی کیا، زیادہ بات جو بہتر ہے وہ 2.5 کلو والی سامنے آ رہی ہے۔ انسان ایزی اس کی پیمنٹ بنا کے دے بھی سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ انسان کے لیے دینا آسان ہے۔ اور اسی طرح جو ہے اس کے اندر میں نے اور بھی چیزیں کافی جو ہیں وہ ڈسکس کر دی ہیں، مسائل جو ہے میں نے کھول دیے ہیں۔ مزید اس کے اندر اگر کسی کے ذہن کے اندر کوئی سوال آتا ہے وہ لازمی ڈسکرپشن میں وہ نیچے لازمی مجھے کمنٹس کرے، تو انشاءاللہ تعالی میں اس کی وضاحت کر دوں گا، بتا دوں گا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے۔ تو جو بات تھی میں نے وہ کھل کے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، تو اس لیے بھائیو سوچ میں نہ پڑیں، کیونکہ فطرانہ جو ہے یہ تو دینا ہی دینا، اور اتنی پیمنٹ ہے ہی نہیں، 150 روپے دینا کسی بندے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ آدمی آسانی سے دے سکتا ہے۔ اور بہت ہی، اور اس کے اندر یہ بھی چیز ڈسکس ہوئی ہے کہ یعنی ہمارے پاس عید والی رات اور اس کا دن کا کھانا اور کپڑا چیزیں موجود ہیں، اس سے زائد تو اتنا تو ہر بندے کے پاس ہوتا ہی ہے کہ مال جو رات اس کے پاس ہو، اور ایسا تو شخص میرے حساب سے مجھے بہت کم نظر آئے گا کہ جس کے پاس صرف رات کا کھانا ہو یا صبح کا، غریب سے غریب بندہ بھی ہے اس کے پاس بھی کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہوتے ہیں۔ تو اگر زائد مال ہے تو اللہ کے راستے کے اندر وہ ادا کر دیں۔ اگر کوئی بندہ بھول جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کو جو اس کے بعد ذہن سے نکل جاتی ہے کہ فطرانہ دینا بھی ہے، تو اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے، وہ بعد میں بھی دے سکتا ہے۔ تو کیونکہ وہ انسان ہی بھول گیا یا وہ مصروف اتنا تھا اسے سمجھ ہی نہیں آئی، تو چاہیے تو یہ ہے کہ ہم اپنے کاروبار کے اندر ان دنوں کے اندر بہت مصروف ہیں، تو ہمیں پہلے فطرانہ نکال دینا چاہیے، تاکہ غریب بندہ جو ہے، یتیم بچہ جو ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے، وہ اپنا کپڑا خرید سکے بیچاری، وہ جا کے عید کے لیے اپنی خوراک خرید سکے، تاکہ عید والے دن جس طرح ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہوں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ خوشیاں منانے کے لیے وہ بھی خوشیاں منا سکیں گے، یا اپنے بچوں کے لیے کوئی کپڑا یا ان کے لیے کوئی خوراک مہیا کر سکیں گے۔ تو اس لیے ناظرین اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالیں
نکال کے اس کو پہلے ادا کر دیں، یہ نہ ہو یہ رہ جائے۔ اس کا وقت جو میں نے واجبی اور دوسرا وقت جو میں نے اس کا ڈسکس کر دیا ہے آپ کے سامنے، وہ بھی وقت آ گئے ہیں، اس لیے اسی اوقات کے اندر پہلے ہم اس کو ادا کر کے یہ جو فطرانہ ہے جو کہ فرض ہے اور اس کو اللہ کے نبی نے فرض کیا ہے تو اس کو ادا کر